भारत की आबी जारी है, दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। पीडीएमए का फ्लड अलर्ट जारी। हरिके के मकाम से 95,027 क्यूसेक पानी दरियाए सतलुज में छोड़ा। पानी जिला कसूर गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। कसूर, उकाड़ा, विहाड़ी, पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजामात करने की हिदायत। दरियाए रावी का सैलाबी रिला शादरा पुल को छुएगा। शादरा पुल पर पानी का बहाव 30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए सतलुज में हरी के हेडवर्ड्स पर पानी का बहाव 71,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। भारतीय फिरोजपुर बैराज से रेला आज कसूर से पाकिस्तान में दाखिल होगा। हालिया मानसून से होने वाले जानी और माली नुकसान से मुतालिक एनडीएमए की रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 6 अमवात रिपोर्ट हुई। सिंध में 3, पंजाब में 3 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी हुए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में बच्चों और खवातीन समेत 86 अफराद जान की बाजी हार चुके। 151 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में कुल 97 घरों को नुकसान पहुंचा। ज़राअत को तरक्की देने के लिए जो काविशें कर रहे हैं, सिपा सलार ने जो बात की, ये वजीर आज़म का विजन है। खलीजी ममालिक से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होंगी, आए इन्वेस्टमेंट करें, इजनास पैदा करें और ले जाइए। जमीन तो यहीं रहेगी क़यामत तक, कोई नहीं इस जमीन को लेके जा सकता। पाकिस्तान में दूसरा सरसब्ज इनकलाब लाने की तैयारी। सियासी और अस्करी क़यादत ने ज़राअत पर तवज्जो मरकूज कर दी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत नेशनल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी सेमिनार। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, सिपा सालार ने मशवरा दिया कि शहबाज साहब हमें इस तरफ जाना चाहिए। रवां साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, उम्मीद है कपास की भी होगी। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। आइंदा कोई भी हुकूमत आए, किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। तमाम इदारे और अफवाज पाकिस्तान ज़रई इनकलाब में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम तरले मिन्नतें करके कर्ज ले रहे हैं। पाकिस्तान अब मजीद कर्ज लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाक फौज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव में कौम की उमंगों पर पूरी उतरेगी। मुसलमान के लिए नाउमीदी कुफर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेमिनार से खिताब। कहा, हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। बासलाहियत कौम है, सब मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफिशानी से काम करेंगे। पाकिस्तान के लिए कल्ब और रूह के साथ विजन की तकमील के लिए ताउन का यकीन दिलाते हैं। मुसलमानों के लिए 2 ही हालतें हैं, मुसीबत पर सब्र और खुशी मिलने पर शुक्र अदा करता है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीटीआई दहशतगर्दी के 5 मुकदमात में आज इस्लामाबाद में तलब। गुज़श्ता रोज चेयरमैन पीटीआई के इस्लामाबाद में दर्ज 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर की गई थी। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए, क्या अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है? मुल्जिम बेगुनाह है तो इंसाफ दिया जाए। तफ्तीश बरवक्त और जामे होनी चाहिए। हम मुल्क बचाने के लिए बैठे हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश और शफाफ तहकीकात करे ताकि इंसाफ हो। आज अल्लाह के फजल से हम भी सुरखरू हुए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है। वज़ीर आज़म के बाद उनके बेटे सुलेमान शहबाज भी मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी। लाहौर के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। झूठा केस बनाने पर एफआई हुकाम और साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर शहजाद अकबर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया, उस वक्त के डीजी एफआईए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट इस्लामाबाद मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी अहकामात पर अमल करने वाले मौजूदा अफसरान को भी कानून का सामना करना पड़ेगा। सुलेमान शहबाज कहते हैं, पिछली हुकूमत में कोई और काम नहीं, सिर्फ झूठे और सियासी केसेस बनाए गए।
اللہ کا شکر ہے جس نے نواز شریف سمیت ہمیں ہر امتحان میں سرخرو کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. کہا پاکستان ہی نہیں برطانوی عدالتوں کے فیصلے میں جھوٹ کے سوداگروں کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. تازہ مثال احتساب عدالت لاہور کا پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کا فیصلہ. فیصلے میں واضح لکھا ہے نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنے. اس جھوٹ کو ریفرنس کا نام دینے والے گناہ گاروں کو معافی مانگنی چاہیے. مریم نواز سمیت ہماری بہو بیٹیوں کو ناحق جیلوں میں قید کیا گیا. اللہ کی قسمیں کھا کر جھوٹ بولے گئے. 9 مئی کا فائدہ صرف پاکستان دشمنوں کو ہوا. خانہ جنگی کی مذموم سازش کی گئی جو ناکام ہو گئی. جج ایف آئی کا حکم ضرور پڑھیں. جلد بازی میں دائرہ اختیار سے ہٹ کر کچھ قانونی اصولوں کو چھوڑ دیا گیا. پورے یقین ہے کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. سابق معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں جج نے ملزم کے والد کی سربراہی میں نہیں بننے والی JIT پر بھروسہ کیا. تمام ثبوتوں اور 7 والیومز پر مشتمل صباحت پر ایک لفظ بھی نہیں کہا. وزیر اعظم واضح کر چکے آئینی مدت مکمل ہونے پر حکومت ختم کر کے الیکشن کی طرف جائیں گے. PTI پر پابندی لگی تو ذمہ دار اس جماعت کا سبرا ہوگا. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا 9 مئی واقعات کا ذمہ دار پوچھ رہا ہے واقعات کا فائدہ کس کو ہوا. آج اس جماعت کا کوئی ترجمان نہیں. ٹویٹر ان کا ترجمان ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں چیئرمین PTI کو اقتدار میں لانے والے اپریل 2019 میں ہی ان سے اکتا چکے تھے. 9 مئی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی مہم سب چیئرمین PTI کی ذہنی اختراع ہے. وہ ذہنی مریض ہیں. پرویز لاہی نے جیل میں سہولتیں نہ ملنے کی شکایت کر دی. کہا جیل حکام جو سامان لاتے ہیں تصویریں کھینچ کر واپس لے جاتے ہیں. جیل میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت. سابق وزیر اعلی پنجاب نے کہا چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی طرح ضمانت دے دیں تو بہتر ہے. اس بات پر عدالت میں کہے بلند ہوئے. پرویز لاہی نے عدالت کو بتایا AC کی سہولت تو دور پنکھا بھی اٹھا کر لے گئے. جہاں قید ہوں واش روم بھی اسی جگہ ہے. ادویات کی سہولت ہے نہ ہی گھر کے کھانے کی. پاؤں بھی سوج گئے. میرا برا حال ہو گیا ہے. سروسز اسپتال میں داخل کر دیں تو بہتر ہے. عدالت نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری IG جیل خانہ جات کو آج طلب کر لیا. انتخابات بروقت ہوں یا 1 سال بعد PDM میں نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا. مولانا کو منانے کے لیے لیگ کی قیادت متحرک. فضل الرحمان کے وزیر اعظم ہاؤس میں دبئی میٹنگ پر گلے شکوے. شہباز شریف نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی. نواز شریف نے PDM سربراہ کو دبئی مدعو کر لیا. PDM سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت سے ناراضی کی وجہ سامنے آ گئی. مولانا فضل الرحمان اسمبلیوں کی میعاد 1 سال بڑھانے کے خواہاں. آصف علی زرداری نے مخالفت کر دی. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو بھی بروقت انتخابات پر قائل کر لیا. فرحت اللہ بابر کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے. الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کی غفلت یا معاملہ کچھ اور. الیکشن کمیشن کے جاری فہرست میں پہلے PTI کا نام شامل نہیں تھا. الیکشن کمیشن کو نشاندہی پر ہوش آ گیا. کچھ دیر بعد فہرست میں PTI کا نام شامل کر دیا. سیکرٹری الیکشن کمیشن نے نام کا نہ ہونا ٹائپنگ کی غلطی قرار دے دیا. کہا سیاسی جماعتوں کی فہرست ٹھیک کر لی گئی. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فہرست میں PTI کا نام نہیں تھا. ویب سائٹ پر 168 سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری کی گئی. بھارت یہاں نہیں آتا تو ہمیں بھی نہیں جانا چاہیے. بھارت ہائیبرڈ ماڈل چاہتا ہے تو ہمیں بھی ورلڈ کپ میں ایسا ہی مطالبہ کرنا چاہیے. وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری کہتے ہیں بھارت کی جانب سے ہمیشہ کرکٹ میں سیاست کی جاتی ہے. پاکستان ٹیم کے بھارت جا کر ورلڈ کپ کھیلنے کا فیصلہ وزیر اعظم کریں گے. سپریم کورٹ آف انڈیا میں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست کی سماعت آج سے ہوگی. 5 رکنی بینچ 4 سال سے زیر التوا درخواست کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گا. بھارتی بیوروکریسی کے حاضر سروس افسر شاہ فیصل نے پٹیشن 28 اگست 2019 کو دائر کی تھی. آئینی ماہرین کا کہنا ہے 4 سال بعد بنیادی حقوق کی درخواست پر سماعت شروع ہونا بھارتی انصاف کے منہ پر تماچا ہے.
برطانیہ نے پاکستان میں سفر سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی. برطانوی شہریوں کو خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں سفر سے گریز کی ہدایت. بلوچستان کے جنوبی ساحل کے علاوہ کسی بھی علاقے میں نہ جانے کی بھی ہدایت. برطانوی شہری LOC کے 10 میل کے اندر غیر ضروری سفر سے گریز کریں. برطانوی حکومت کی جانب سے نئی سفری ہدایات میں کہا گیا پاکستان میں دہشت گرد حملوں کا خطرہ ہے. برطانوی شہری سیاسی مظاہروں سے دور رہیں. پھولوں کی آڑ میں زہر کا کاروبار. سرکاری نرسری یا گٹکے کا اڈا کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں DMC کی نرسری میں گٹکا بنانے کا کارخانہ پکڑا گیا. پولیس ٹاسک فورس نے مشتاق چماچی اور فرحان ٹینشن کو گرفتار کر لیا. پولیس کا کہنا ہے مبینہ طور پر DMC کی پشت پناہی میں گٹکے کا کارخانہ چل رہا ہے. فلاور ملز ایسوسی ایشن نے کراچی میں آٹے کی قیمت 10 روپے بڑھا دی. چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا ہے کہ اندرون سندھ کراچی کے اوپن مارکیٹ میں ذخیرہ مافیا نے گندم غائب کر دی. گندم کی قلت کے باعث ہول سیل مارکیٹ پہ گندم کی قیمت 13 روپے بڑھ گئی. آج سے ایکس فلاور ملز 2.5 نمبر آٹا 150 روپے اور فائن آٹا 160 روپے کلو ملے گا. چکی کا آٹا 170 روپے کا ہو گیا. جعلی بینک اکاؤنٹ نیب کیس کا ایک اور اشتہاری ملزم وطن واپسی کے لیے تیار. پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں نامزد منظور قادر نے 15 روز حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. کینیڈا میں مقیم منظور قادر نے سینئر وکیل فاروق ایش نائک کے ذریعے درخواست دائر کی. منظور قادر سابق چیئرمین سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رہ چکے ہیں. پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور مثبت خبر. عالمی ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی مالیاتی ریٹنگ میں بہتری کر دی. فچ نے پاکستان کی کرنسی ڈیفالٹ ریٹنگ CCC+ کر دی. فچ کا کہنا ہے پاکستان کرنسی کی ریٹنگ میں بہتری کی وجہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان کی ریٹنگ IDR سے CCC کر دی گئی. وزیر اعظم اتحادیوں اور پوری قوم کو مبارکباد. سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی احتجاج کی کال پر باغ میں گرفتار تمام اساتذہ کو رہا کر دیا گیا. سردار تنویر الیاس کا پولیس اسٹیشن باغ میں گرفتار اساتذہ سے اظہار یکجہتی. کہا اساتذہ رہا نہ ہوئے تو ہر گلی کوچہ جام کر دیں گے. ریاستی نظام ٹھپ پڑا ہے. عدلیہ جاری فسادیت پر سموٹو لے. سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز قومی کرکٹ ٹیم 2 روزہ وارم اپ میچ کے لیے کولمبو سے ایمٹوٹا پہنچ گئی. پریکٹس میچ آج سے شروع ہوگا. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے گال اور دوسرا 24 جولائی سے کولمبو میں کھیلا جائے گا. ایمرجنگ ایشیا کپ کے لیے قومی ٹیم آج سری لنکا روانہ ہوگی. پاکستانی شاہین ٹورنامنٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے. پاکستان فائٹنگ گیم ٹیکن 7 کا عالمی چیمپئن بن گیا. ارسلان ایش، عاطف بٹ اور عمران پر مشتمل قومی ٹیم نے نیشنز کپ جیت لیا. سعودی شہر ریاض میں ہونے والے فائنل میں جنوبی عالمی شہرت یافتہ ترک ڈرامہ سیریز عثمان کی مشہور جوڑی حقیقی زندگی میں جیون ساتھی بن گئے. جاگری سینوسو نے اور بوسے ارسلان کی شادی میں ساتھی اداکاروں کا ہلا گلا مل کر ایکسپی کیا. اور سینکڑوں مقبول فلمی گیتوں اور زبان زدہ عام اشعار کے خالق قتیل شفائی کو مداحوں سے بچھڑے 22 برس بیت گئے. ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، آدم جی ادبی ایوارڈ، امیر خسرو ایوارڈ اور نقوش ایوارڈ سے نوازا گیا.